دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ شب برات کی رات ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ آپ سب لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آج کی اس خاص دن کی اس خاص رات کی فضیلت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ بیان کر کے ویڈیو لمبی کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ شب برات کی رات کتنی زیادہ افضلیت والی اور کتنی زیادہ فائدہ پہنچانے والی رات ہے۔ اب آپ لوگ سب سے پہلے کیا کریں گے، 7 بیری کے پتوں کے ساتھ آپ لوگوں نے نہانا ہے اور 6 نوافل آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد 1 مٹھی چینی کا یہ صدقہ کرنا ہے۔ چینی کا کر لیں، چاول کا کر لیں، پیسوں کا کر لیں، آٹے کا کر لیں، جو آپ کے پاس موجود ہے آپ لوگ اس چیز کا کر سکتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ خدا را اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا، آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں گے تبھی آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ آپ لوگوں نے وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے اور شب برات کی رات آپ لوگ کس طریقے سے اپنے لیے آسانیاں کروا سکتے ہیں۔ وظیفے بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، اس طریقے کا وظیفہ کسی چینل پہ نہیں ملے گا۔ میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات بول رہا ہوں، اتنی ڈیٹیل میں ویڈیو کوئی نہیں بناتا جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب دوستوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا اس بات کو دھیان سے سمجھیے گا۔ 7 بیری کے پتوں کے سے نہانا ہے۔ کس طریقے سے نہایا جاتا ہے، ایک پتیلی لیں، اس میں پانی گرم کریں، اور پانی جب وہ تھوڑا بہت گرم ہو جائے، چولہے پہ جب آپ لوگ رکھیں تو 7 بیری کے پتوں کو ڈال دیں۔ جب وہ پانی کھولنے لگ جائے، ابلنے لگ جائے، تو اس پانی کو آپ لوگ کسی بالٹی میں لے لیں اور پھر آپ لوگ نہا سکتے ہیں۔ اس بالٹی کے پانی میں بہت سے لوگ ایسے بولتے ہیں کہ اس میں اور پانی ملا سکتے ہیں، بے شک اور پانی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں۔ پانی ڈال لیں، اس کے اندر اور پانی ملا دیں، اور اس کے بعد آپ لوگ اس پانی سے پورا مکمل غسل کریں گے۔ غسل کرنے کے طریقہ کار آپ سب جانتے ہیں، بس ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اچھی طریقے سے منہ میں پانی ڈالنا ہے، اچھی طریقے سے کلی کرنی ہے، حلق تک پانی آپ کا جائے اور آپ لوگ کلی کریں۔ اس طریقے سے اچھی طریقے سے آپ لوگ منہ میں پانی ڈال کے کلی کریں گے، پھر ناک میں پانی ڈالیں گے، ناک کی آخری ہڈی تک پانی ڈالیں گے، دونوں طرف آپ لوگ اچھی طریقے سے پانی ڈالیں گے، دونوں ناکوں کی طرف، اور پھر آپ لوگ اپنا سیدھے ہاتھ پر 1 مگہ پانی ڈالیں گے، پھر الٹے ہاتھ پہ الٹے کندھے پر 1 ڈالیں گے، اور پھر سیدھے جو سر ہے آپ کا اس پہ 3 مگے ڈالیں گے، اور پھر آپ لوگ اچھی طریقے سے نہا لیں گے۔ بہت سی میری بہنیں سوال کرتی ہیں شیمپو کا استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ میرے بہت سے بھائی کہتے ہیں صابن سے نہا سکتے ہیں، بالکل نہا سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ صابن سے نہائیں، شیمپو سے نہائیں، جس طریقے سے نہائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پانی بس وہ استعمال ہوگا جو بیری کے 7 پتوں والا پانی ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے غسل کر لیا، اچھا لباس پہن لیا، ہلکی پھلکی خوشبو لگا لیں، ہلکی پھلکی خوشبو لگا لیں، کیونکہ آج کا دن بہت خاص دن ہے۔ آج اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر تجلی فرمائیں گے، اس لیے خوشبو بھی تھوڑی بہت لگا لیں، اچھا سا تیار ہو جائے، کپڑے بھی اچھے پہنے، دھلے ہوئے پہنے، یا نئے کپڑے پہننا چاہتے ہیں تو نئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے 6 نوافل عہد کا اہتمام کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے 2 نفل پڑھے جائیں گے، اس نیت سے پڑھے جائیں گے اللہ رب العالمین دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل دراز عمر بالخیر کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکھ بیت اللہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ لوگ 2 نفل کی نیت باندھیں گے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ اس طریقے سے دوسری رکعت بھی پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد جب آپ نے سلام پھیر لیا، وہیں بیٹھے بیٹھے ہلنا نہیں ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے 21 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے اور 1 بار سورہ یاسین پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر دوبارہ کھڑے ہوں گے، 2 رکعت نفل کی نیت کریں گے۔ کس طریقے سے نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل حلال رزق کے لیے، رزق کثیر کے لیے، رزق میں برکت کے لیے آپ لوگ 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، واسطہ اللہ تعالیٰ کے مبارک بیت اللہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور 3 بار سورۃ الاخلاص شریف پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں رکعتیں آپ لوگ اس طریقے سے پڑھ لیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد 21 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے اور پھر آپ لوگ 1 سورہ یاسین پڑھیں گے پوری۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 21 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں یا 100 بار۔ دیکھیں کم سے کم 21 بار پڑھیں، اگر آپ لوگ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، 100 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 21 بار پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ کتنی بار بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نفلی عبادتیں دیکھیں فرض عبادت کے ذریعے تو اللہ پاک کے قریب ہوا جاتا ہے، لیکن اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے نفل کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں کہ آج کی رات کوئی فضیلت والی رات نہیں ہے، آج کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ رات تمام راتوں کی طرح ہی رات ہے۔ مشکات شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے،
میں آپ کو بس اشارہ دے رہا ہوں, سناؤں گا نہیں پوری حدیث, اشارہ دے رہا ہوں. مشکات کے اندر بھی موجود ہے, اس کے علاوہ صحیح ستہ کے اندر بھی آپ کو بآسانی حدیثیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے دوستوں, اب آپ لوگ پھر جو تیسرے 2 نفل پڑھیں گے, پہلے 2 پڑھے پھر 2 پڑھے 4 ہو گئے, اب ایک اور 2 پڑھیں گے. کس طریقے سے پڑھیں گے؟ ناگہانی آفات, ناگہانی بلیات. آسان طریقے سے نیت بتاتا ہوں. نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے, واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ رکھ بیت اللہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. پھر ثنا پڑھیں گے اور پھر آپ لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے, اور سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے. یا پھر سورۃ الاخلاص نہیں آتی, اور سورۃ الاخلاص سے مراد یہ کہ آتی تو سب کو ہی ہے, اس کے علاوہ ایک سورت ہے سورۃ القدر. سورۃ القدر آپ لوگ اس میں آخری والے جو نفل ہیں اس کے اندر سورۃ القدر اگر آپ کو آتی ہے تو سورۃ القدر پڑھیں گے. سورۃ القدر کون سی ہوتی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ والی سورت اگر آپ کو پتا ہے تو اس سورت کو آپ لوگ پڑھیں گے. دونوں رقطوں میں یہی پڑھیں گے, ورنہ نہیں تو پھر 3 بار سورۃ الاخلاص اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر دوبارہ اسی طریقے سے 21 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے, اور پھر آخر میں ایک یاسین شریف کی پوری سورت پڑھ لیں گے. اور اس کے بعد آپ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں. ہر نفل کے بعد دعا مانگی جائے گی, ہر نفل کے بعد دعا مانگی جائے گی, ہر نفل کی اپنی دعا ہوگی. اس کے علاوہ بہت سے لوگ اور بھی نوافل کے بارے میں بتاتے ہیں, آپ کی اپنی مرضی ہے, پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو 6 نفل میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ نے لازمی پڑھنے ہیں. اس کے بعد جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے. ایک بار پھر ملاحظہ کر لیں کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے, کس طریقے سے نہانا ہے, اس چیز کو سمجھ لیں. پھر انشاءاللہ آج کے خاص عمل کی طرف چلتے ہیں. دوستو آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ ہے, اور پھر جو ہے وہ 15 لگ جائے گی, تو لہٰذا آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو کرنا ہے. بہت ہی خاص وظیفہ ہے, بہت ہی مستند وظیفہ ہے, اور جو بندے بھی اس وظیفے کو کریں گے یقین کریں کومنٹ سیکشن میں آ کے بتائیے گا فائدہ ملا یا نہیں ملا. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں فائدہ ہی فائدہ ملے گا, کیونکہ اس طریقے کی ویڈیو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, اس طریقے کے وظائف آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. صرف ہمارے اس چینل پر ہی آپ کو اس طریقے کے وظیفے دیکھنے کو. اللہ والوں ایک بات آپ لوگوں کو اور بتا دوں, رب بہت حیا والا ہے, رب بہت حیا والا ہے. آپ لوگ اتنی محنت کریں اور رب آپ کو نہ نوازے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو میرے بہن بھائی یا پھر جو اسکالرز آپ کو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ملے گا, ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رب کے لیے نفل پڑھو, رب کے لیے قیام کرو, رب کی یاد میں رو, تسبیحات پڑھو, قرآن شریف پڑھو, روزہ رکھو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فائدہ نہ ملے. اللہ والوں یقین کرو جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں نا بہت خاص عمل ہے, بڑا ضرور ہے. چھوٹا عمل دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو اس چینل پہ نہیں ملے گا. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانی ہو تو مستند وظیفہ ضرور اس چینل پہ آپ لوگوں کو ملے گا. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے, اور یقین کریں بڑا ہی بدبخت ہوگا وہ انسان جو آج اس وظیفے کو چھوڑ دے گا, اس ویڈیو کو چھوڑ دے گا, کیونکہ آج ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے اور یہ شب برات کا دن ہے, شب برات کی رات ہے. اور جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھے گا یقین کرے کامیابیوں سے ہمکنار ہو جائے گا, اور محروم ہوگا وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو چھوڑ دے گا. ملیں گے بدبخت ہے, بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا. آپ کو جو بھی کام ہے, آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. آپ ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ جمعرات کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ آج کے دن کا بہت نایاب عمل ہے, یہ آج کے دن کا اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ جو شخص بھی آج اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے, اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے. اس طرح کی آسانیاں فرماتا ہے کہ دوبارہ وہ کبھی کسی مشکلات کا شکار نہیں ہوتا. تو دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ شب برات کی رات, اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی آپ اور میں انشاءاللہ کوشش کریں گے. اللہ پاک لازمی راضی ہو جائے گا. جو بندہ محبت کے ساتھ, جو بندہ اپنی عقیدت کے ساتھ, جو بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں روتے ہوئے, آہوزاری کرتے ہوئے, گلگلاتے ہوئے اللہ پاک سے مانگتا ہے, میرا اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے. تو دوستوں آج کی رات آپ نے یہ خاص عمل, یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے لازمی کرنا ہے. دوستوں ایک مٹھی چینی کا یہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے. چینی کا ہر ایک دانہ آپ کے لیے 1-1 کروڑ لے کر آئے گا. دوستوں آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ ہے اور شب برات کی رات ہے. یہ چھوٹا سا صدقہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. اس صدقے کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی.
दोस्तों, सदका देने की फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे ज्यादा है। सदका गुनाहों को मिटाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन सदके को अपने पास इस तरह से पालता है जिस तरह से आप लोग अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। और जब रोजे महशर अल्लाह पाक की बारगाह में आप लोग पहुंचेंगे तो वो सदका ओहद पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, छोटा सा सदका आज शब बारात की रात आप लोग करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए बेशुमार की आसानियां फरमा देंगे। दोस्तों, बेरी के पत्तों के साथ आप लोगों ने नहाना है, वो तरीकेकार भी इंशाअल्लाह आपके गोश गुजार करूंगा। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा करामत होने वाली है। बेरी के सिर्फ 7 पत्ते लेकर उनको गर्म पानी में डाल के जोश दिलाएंगे और फिर उन पानी को आप लोग अपनी बाल्टी में डालेंगे और उसमें कुछ सादा पानी मिलाकर आप लोग नहा सकते हैं। बहुत से मेरी बहनें ये सवाल पूछती हैं कि बेरी के पत्तों से जब हम लोग नहाते हैं तो वो पूरा गर्म पानी हम लोगों को अपने ऊपर डालना होता है। तो अल्लाह वालों, इसका जवाब नहीं है। आप लोग उन पत्तों के अंदर और पानी भी ऐड कर सकते हैं, इसकी कोई गलत बात नहीं या फिर असर कम या थोड़ा होने की कोई ममानियत नहीं मिलती। बेरी के पत्तों के अंदर बहुत सारे जिन्नात होते हैं, लेकिन कुछ अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब आप लोग बेरी के पत्तों से नहाते हैं तो आपके ऊपर जादू जिन्नात के जो भी असरात होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अल्लाह वालों, जादूगरी जो आजकल चल रही है वो बहुत तेजी से उन्होंने नस्लों की नस्लें तबाह और बर्बाद करके रखी हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने ये खास अमल, ये खास वजीफा इस तरीके से करना है। बेरी के 7 पत्तों से गुस्ल करना है। इंशाअल्लाहुल अजीज गुस्ल करने का तरीका वही होगा जो सुन्नत तरीका है, यानी आप लोगों ने पहले अपने मुंह में पानी डालना है, मुंह की कुल्ली करनी है, अच्छी तरीके से मुंह के अंदर कुल्ली डालेंगे, पानी को हिलाएंगे कि आपके मुंह का हर एक जर्रा, हर एक हिस्सा पानी से तर हो जाए और अपने हलक तक पानी को लेकर जाएंगे और फिर आप लोग कुल्ली कर देंगे। इस तरीके से आप लोग नाक में पानी डालेंगे, इतना अंदर तक डालेंगे कि आपकी नाक की आखिरी हड्डी तक पानी पहुंच जाए। उसके बाद सारे जिस्म को भिगो लेंगे, यानी जिस्म का कोई एक बाल बराबर का हिस्सा भी सूखा ना रहे, हर पानी के हिस्से के ऊपर, हर जिस्म के हिस्से के ऊपर पानी बह जाए। इस तरीके से आप लोग गुस्ल करेंगे। ये फराइज बता रहा हूं, सुन्नत तरीके तो और होते हैं। सुन्नत तरीके के अंदर इस तरीके से किया जाता है, आप लोग पहले अपने सीधे कंधे की तरफ एक पानी का डोंगा डालते हैं, फिर उल्टे कंधे पर एक पानी का डोंगा डालते हैं और 3 डोंगे फिर अपने सर के ऊपर से डालते हैं। उसके बाद आप लोग पानी से अपने आप को भिगो लेते हैं। आप लोग साबुन से भी नहा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। बहुत सी बहनें इस तरीके के सवाल पूछती हैं कि शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जी हाँ कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज और मुमानियत वाली बात नहीं। इस तरीके से आप लोग बेरी के 7 पत्तों से नहाना है। बेरी के सिर्फ 7 पत्ते लें, आप लोग उसको पतीली में डालें और उस पानी को आप लोग गर्म करने के लिए रख दें। जैसे जोश आएगा तो जो पत्तों का असर है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। एक बार फिर आपको समझा रहा हूं, फिर उस पानी को बाल्टी में डालें, अपने जो आपका गुस्ल खाना है वहां पे लेके जाएं, नलका खोल के उस बाल्टी को फुल भर लें और फिर उस बाल्टी के पानी से आप लोग नहा सकते हैं। इस तरीके से ये आपका अमल हो जाएगा। अल्लाह वालों, उसके बाद रात में नवाफिल का एहतमाम भी करना है। जो 6 नवाफिल मैंने आपको बताए उसके मुताबिक आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। पहले 2 नफिल आप लोग पढ़ेंगे इस तरीके से कि नागानी आफात और बलियात से आपकी हिफाजत हो। उसके बाद आप लोग 33 बार सूरतुल इखलास पढ़ लेंगे और फिर 1 बार सूरह यासीन पढ़ लेंगे। फिर 2 नवाफिल पढ़ेंगे, 2 नफिल इसी तरीके से पढ़ेंगे कि दराज उमर बिल खैर के लिए। फिर आप लोग वही 21 बार सूरतुल इखलास पढ़ लेंगे और उसके बाद 1 बार सूरह यासीन पढ़ लेंगे। फिर दोबारा 2 नफिल पढ़ेंगे आप लोग। 2 नफिल के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, उन 2 नफिल के अंदर भी आप लोग 2 रकत अपने रिस्क में खैर के लिए, खैर और बरकत वाले रिस्क के लिए, यानी रिस्क में आपकी बरकत हो जाए, इस तरीके से 2 नवाफिल पढ़ेंगे। और अंदर आप लोग कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं सूरतुल फातिहा के साथ, लेकिन मैं यही कहूंगा कि 3 बार सूरतुल इखलास ही पढ़ें, क्योंकि सूरतुल इखलास पढ़ने की ज्यादा फजीलत है। और फिर आप लोग 2 नफिल जो आपने आखिरी वाले पढ़े उसके बाद आप लोग उतना, फिर आप लोग वही 21 बार जो सूरतुल इखलास पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे और 1 बार सूरह यासीन पढ़ लेंगे। इस तरीके से 21 करके 3 बार आप लोग सूरतुल इखलास पढ़ लेंगे 3 तरीकों से, और फिर आप लोग 3 सूरह यासीन को पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से ये आपका नफिल भी अदा हो जाएंगे। फिर भी आपको कोई अगर पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए पहले आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। पूरे दिन का तरीकेकार मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से आप लोग अपना दिन गुजारेंगे, गुस्ल किस तरीके से करेंगे, अच्छा लिबास ज़ेबतन करेंगे, और फिर आप लोगों ने जो नवाफिल पढ़ने वो भी मैंने आपको बता दिए। अब तस्बीहात के बारे में बताता हूँ
جس سے رزق میں برکت ہوگی اور خیر و برکت ہوگی، اللہ رب العالمین آپ کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرما دے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے، کسی کے اوپر کوئی مسئلہ ہے، کسی کے اوپر کچھ مسئلہ ہے، کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے ریزلٹس میں فیل ہونے سے بچنا چاہتا ہے، اچھے نمبر سے پاس ہونا چاہتا ہے، کسی کی نوکری چھوٹ گئی ہے، وہ اپنی بہترین رزق اور روزی روزگار کے لیے پریشان ہے۔ یعنی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ لوگ آج اس خاص عمل کو لے کر بیٹھیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں ضرور فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اللہ والوں جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے مطابق آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ اور شب برات کی رات آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں ایک مٹھی چینی اپنے نزدیک رکھ لیں، ایک مٹھی چینی اپنے پاس رکھ لیں، اور آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی رکھ لیں یا چاول رکھ لیں، صدقہ کرنا ہے بس۔ یہ چیزیں موجود نہیں ہوں تو پھر آپ لوگ کچھ پیسے بھی رکھ سکتے ہیں، یا کوئی ٹافی وغیرہ رکھ سکتے ہیں، یا گھر کا بنا ہوا کوئی کھانا رکھ سکتے ہیں، کچھ بھی رکھ دیں، صدقہ کرنا ہے بس۔ مقصد کیا ہے؟ صدقہ کرنا، اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا۔ جتنا زیادہ بڑی تعداد میں صدقہ کریں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ آپ کو رزق کریم اور رزق کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ عمل یا حی یا قیوم کا ہے۔ یعنی یا حی یا قیوم اللہ رب العالمین کے یہ دو بہت ہی خاص صفاتی نام ہیں۔ دوستو یا حی یا قیوم کے اوپر ریسرچ کی گئی کہ یا حی یا قیوم پڑھنے سے ہمیں کتنے زیادہ فائدے ملیں گے، اور اس کے اوپر ریسرچ صحابہ کرام نے کری۔ یا حی یا قیوم یہ اللہ پاک کے وہ صفاتی نام ہیں جن ناموں کو پڑھنے کے بعد، یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین بندوں کے اوپر آسانیاں فرماتا ہے۔ دوستوں آسانیاں کیسی کہ یا حی یا قیوم کا مطلب کیا ہے؟ یا حی ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم ہمیشہ قائم رہنے والے۔ اور جب بندہ یا حی یا قیوم کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر اس طرح کی آسانیاں فرماتے ہیں کہ دوبارہ وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی پاورفل نام ہے جس کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے۔ اللہ والوں یہ نام رب کریم کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اس نام کے توفیل آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والوں صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب سے پوچھا تھا کہ اللہ کے حبیب اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سے کون سا نام ایسا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اسم اعظم ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا کہ اللہ کے تمام نام طاقتور ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق کی، اور بے حد تحقیق کے بعد صحابہ کرام نے ثابت کیا کہ یا حی یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے، ایک ایسا مجرب اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ یعنی کہ یا حی یا قیوم پڑھ کر رب سے جو مانگتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات اسے غیب سے عطا فرماتی ہے۔ آپ کی ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں آپ یہ وظیفہ اپنی زندگی کے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے اولاد ہیں، مدینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، اچھے کاروبار کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ یہ ایسا باکمال عمل ہے اللہ والوں، یا حی یا قیوم کا عمل کرنے والے کی دعائیں ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جاتی ہیں۔ اور ویسے بھی آج تو شب برات کی رات ہے، آج ماہ شعبان کی 14 تاریخ ہے یا 15 تاریخ ہے، اور یہ دونوں رات یعنی کہ رات جو ہے وہ شب برات کی ہوگی اور دن جو ہے وہ 15 کا ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے آج شب برات کی رات کو یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ایک مٹھی چینی پر بھی پڑھ سکتے ہیں، چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کے پاس موجود ہو پڑھ سکتے ہیں۔ اب کس طریقے سے آپ لوگوں نے پہلے نمبر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔
یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حی یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا حی یا قیوم کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے اور چینی کے اوپر دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے۔ میں چینی کے متعلق بتا رہا ہوں، چاول ہو کوئی حرج نہیں، چاول کا بھی وہی کرنا ہے جو آپ نے چینی کا کرنا ہوگا، تو لہٰذا میں چینی کے اوپر رکھ کے وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یا حی یا قیوم 11 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ دوستو سورہ کوثر یہ وہ سورت ہے جو اللہ رب العالمین کی لاڈلی سورت ہے اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو سب سے چھوٹی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر یہ وہ خاص سورت ہے کہ جو بندہ بھی اس سورہ کوثر کو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام اس کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور لاڈلی بھی ہے، طاقتور بھی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں، کاروبار میں بندشیں، تو سورہ کوثر آپ لوگ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر بندش ختم ہوگی۔ صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا کس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے اور چینی پر دم کر دینا ہے۔ پہلے یا حی یا قیوم کو پڑھا، 11 بار پڑھا، چینی پہ دم کرا، پھر آپ نے 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور چینی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ نے اللہ پاک کے 3 صفاتی نام، یہ تینوں نام دیکھیں بہت خاص ہے۔ پہلا نام ہے یا وہابو، اے بہت زیادہ دینے والے، پھر یا رزاقو، اے روزی دینے والے، پھر یا غنیو، اے غنی کرنے والے۔ آپ لوگوں نے ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار، 100 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ دوستو یا وہابو کا مطلب ہے یہ بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یہ رزق کی برکت کے لیے، رزق میں آسانی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یا رزاق ہے، اے روزی دینے والے، اے رزق کا اہتمام کرنے والے، یہ رزق کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یا غنیو، سخاوت کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ پاک مجھے علم سے بھی نوازے اور اللہ رب العالمین مجھے رزق اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طریقے سے آپ نے تینوں نام پڑھنے ہیں اور آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار پڑھنا ہے اور اس چینی پر دم کر دینا ہے۔ چینی پہ دم کریں، پھونک مار دیں۔ اس کے بعد پھر آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آخری میں آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ دوستو اللہ الصمد یہ سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے، اور صمد جو ہے یہ رب کی صفت ہے، اور اللہ کے ساتھ جب ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت بوہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ پر کوئی بندش ہے یا پھر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو پورے ہونے کا نام نہیں لے رہی تو اللہ الصمد کو پڑھیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی والا معاملہ ضرور فرمائے گا۔ اللہ الصمد یہ وہ پاک وظیفہ ہے، اللہ الصمد یہ وہ پاک نام ہے، یہ وہ پاک ذکر ہے کہ جو بندہ اللہ الصمد کے ذریعے اللہ پاک کو پکارتا ہے،
اللہ الصمد کے ذریعے اللہ پاک کی ذات کو پکارنے کی کوشش کرتا ہے اور رب سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں ضرور فرماتے ہیں، لیکن اللہ الصمد کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، ایک خاص عمل ہے، اور جو جس طریقے سے اللہ الصمد کے ذریعے اللہ پاک سے مدد حاصل کرے گا، اللہ پاک اس کے گمان کے مطابق ہی اس کو عطا کرے گا۔ اس لیے اب آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا یہ بات اہم ہے اور اس کو توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 14 تسبیحیں پڑھنی ہیں، یعنی 1400 بار اللہ الصمد پڑھا جائے گا۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ بولیں گے یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، پورے سال کا رزق چاہتے ہو نا، پورے سال کی آسانیاں چاہتے ہو تو پھر اسی طریقے سے محنت کرنی پڑے گی۔ لوگ بتا رہے ہیں دوسرے چینلوں پر آپ جائیں آپ کو وظیفے مل جائیں گے، لیکن اللہ والوں ایسا وظیفہ نہیں ملنے والا، یہ 100% کامیابی والا وظیفہ ہے، اور یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ صرف 1400 بار 14 تسبیح اللہ الصمد کی پڑھنی ہے۔ یار کوئی وقت نہیں لگے گا، میں بھی پڑھتا ہوں، کوئی وقت نہیں لگنے والا، لیکن یہ وظیفہ بہت خاص ہے، بہت خاص عمل ہے، کسی چینل پر یہ وظیفہ نہیں ملنے والا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے آپ لوگ چاہے تو سرچ کر لیں، اپنا پورا دن ضائع کر دیں گے، لیکن آپ لوگوں کے لیے آسانیاں نہیں ہوں گی، کیونکہ اس طریقے کے وظائف صرف ہمارے چینل پہ ملیں گے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بارہا کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں، تاکہ اللہ پاک کے ساتھ آپ لوگ جڑ جائیں، کیونکہ جو دوسرے لوگ اپنے چینلز پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں، لیکن زیادہ تر اللہ ماشاءاللہ جتنے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے یا پھر جن کے چینل میں وزٹ کرتا ہوں، مجھے 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جب میں کوئی وظیفہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی وظیفہ بتاتا ہوں، تو پہلے میں اس وظیفے کو خود آزما کے دیکھتا ہوں، کیا واقعی اس وظیفے کے ذریعے آسانی ہوگی؟ نتیجہ کیا؟ کوئی مجھے رزلٹ نہیں ملتا، اور جب مجھے رزلٹ نہیں مل رہا تو میں آپ کو بتا کے کیا کروں گا؟ اس لیے اللہ والوں اس طریقے کے وظائف جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ بہت ہی خاص ہیں۔ سب سے بڑی بات آزمائے ہوئے ہیں، جو آزمائے ہوئے وظیفے ہوتے ہیں وہ کرامت ہوتے ہی ہیں۔ اب آپ نے 14 تسبیحیں پڑھ لی اور اس پر دم کر دیا، چینی پہ دم کر دیا، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں 11 بار پڑھ لیں، کیونکہ سال میں ایک بار ہی یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر آسانیاں ہوں، اللہ پاک کی نظر رحمت ہو، تو پھر آپ لوگوں نے بھی اسی طریقے سے وظیفہ کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا، اب اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ دعا اچھے انداز میں کرنی ہے، دعا روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، یعنی کہ اس طرح سے اللہ پاک سے رونا ہے جس طریقے سے بچہ روتا ہے۔ جتنا زیادہ ہچکیوں کے ساتھ روئیں گے، جتنا زیادہ آہوزاری کریں گے، اللہ پاک اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ والوں ایک چھوٹی سی بات کہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھنے والی ہے، رب بہت حیا والا ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے محنت کریں گے نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا نہ کرے، وہ حیا والا رب ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اب اس چینے کا کیا کرنا ہے، توجہ کیجئے گا، وہ صدقہ کریں گے۔ اب صدقہ دیکھیں بہت طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، کوئی میٹھا بنائے اور غریبوں میں بانٹ دیں، یا پھر اس چینی کو آپ لوگ ایسی جگہ پر ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے چیونٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں نا، وہ اس چینی کو کھا لیں، تو یہ آپ کا بہترین صدقہ ہو جائے گا۔ اور صدقہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رب کے لیے کوئی چیز صدقہ کر دی جائے تو دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بنے، تو یہی مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگ اس طریقے سے چینی کا صدقہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔